السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب؟ وعلیکم السلام جی. میری طرف سے بھی جی آپ سب کو سننے والوں کو میرا خیال دیکھ بھی رہے ہمیں. دیکھ تو رہے ہوں لیکن آپ نے یہ جو کالا چشمہ لگایا ہوا ہے یہ نہ دیکھنے کے لیے لگایا ہے یا دیکھنے کے لیے لگایا ہے؟ نہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی دوسروں کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس ٹائم چاچا کدھر دیکھ رہے. اچھا کوئی ستا پہ آ کے جاگتا ہے؟ اب چشمہ لگایا ہوا پیچھے پتہ لگے کہ سو رہے ہیں. آئے تھے ستا مویا ایک برابر. تو اس لیے میں ذرا یہ لگا لیتا ہوں. اچھا اچھا تاکہ میری آنکھیں ہم نہ ہی نظر آئے. اب تو اچھا اچھا یہ اس لیے جو ہاں. کیا حال ہے آپ کا؟ بس شکر ہے اللہ کا، ٹھیک ٹھاک ہے، فرسٹ کلاس ہے جی. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. بارشیں تو بڑی زبردست قسم کی ہو رہی ہیں. موسم اچھا ہو گیا اس سے بہت کمال کے. پنڈی میں تو میں جی پکے شکے بھی بند ہو گئے. ہاں جی. وہ اصل میں بات وہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ تو ہے وہ ہے غفور الرحیم. اس نے کہا جی بل بہت زیادہ آ رہے ہیں جن کے پکھے بند کرا دوں. ہاں یہ بھی ہے صحیح بات ہے. پھر پکھے بند ہو گئے بس کیونکہ اب جو کرنا اللہ نہیں کرنا ہے. آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کرنا. ہم نے تو سب چیزیں جو ہے اسی پر انحصار کیا ہوا. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے. ہاں جی. ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ ہم تو یہ کہ ہر سال دیکھنا یہ آتا ہے یوم پاکستان 14 اگست بڑی خوش قسم. اچھا ویسے عام طور پہ 14 اگست اس کے ادھر ادھر بارشیں ہوتی ہیں. ہاں وہ مجھے ایک بندہ عام تھا وہ پوچھ رہا تھا ایک دن مجھے کہتا ہے چاچا جی گل سنو. میں ہاں جی یہ 14 اگست کس طریق آ رہا ہے اس دفعہ؟ پھر تسی کوئی تاریخ دسی انہوں نے؟ نہیں میں کہا بھائی میں پتا کر کے اچھا ٹھیک ہے. ہاں پھر میں چلا گیا. یہ باقی صحیح بات ہے. اگر لوگ لطیفہ لیجیے باقی یہ بات ہے کسی نے مجھے یہ پوچھا کہ 14 اگست کون سی تاریخ کو آئے گا. اچھا ہو سکتا ہے اس نے دن پوچھنا ہو. وہ دن ہی میرے خیال اس کے دماغ میں تھا جس طرح کسی زمانے میں. ویسے بھی آج کل دماغ کچھ کام کم ہی کرتے ہیں. اللہ جی نا دماغ ہو تو کام کرے نا. وہ ہے ہی نہیں. پھر کیا اوپر والا جو پورشن وہ تو ویسے اسی کرایہ دے دیتا ہے. تو پھر پتا کیا آپ نے کہ یہ 14 اگست کون سی تاریخ کو آ رہا ہے؟ آنے کو تو یہ آ ہی جاتا ہے. جب آ جاتا ہے تو پتہ لگ ہی جاتا تھا وہ کیا آ گیا ہے. کیونکہ یہ پاں شروع ہو جاتی ہے. بالکل موٹر سائیکلوں کی آوازیں پھٹ شروع ہو جاتی. لگتا ہے فائرنگ ہو رہی ہے. میں بلکہ آپ کو اظہر صاحب یہ بتاؤں کہ میں اپنے ملک جیتا جاگتا رہے سلامت رہتا قیامت یہ ہمارا ملک. آمین. لیکن میں جب یہ خاص دن آتے ہیں نا حالانکہ یہ آنے بھی ہیں تو ایک ٹینشن سی ہو جاتی ہے. اچھا 14 اگست آ رہا ہے جی. میں اچھا عیدیں حالانکہ وہ مذہبی تہوار ہے ہمارے لیکن پھر بھی میں سوچنے لگ جاتا ہوں کہ عید بھی آ رہی ہے یہ فلاں فلاں. لیکن اب کچھ دماغ میں نا وہ پریشانیاں سی آ جاتی ہیں. حالانکہ خوشی آنی چاہیے لیکن پریشانیوں کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس میں بے شمار قسم کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہماری زندگی حرام کر دیتے ہیں بعض لوگ. گلیوں میں بھی سڑکوں پر چلے جائیں. ابھی آپ نے وہی بات ہے کہ اب شروع ہو گئے لڑکے ابھی سے اس کی ریہرسل شروع کر دی. اور یہ پاں بھی نئی قسم کے باجے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دکانیں بھری پڑی ہیں باجوں سے اور پاں سے اور ساتھ پرچم بھی چلو ہو رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. اور ابھی تو انہوں نے جناب 14 اگست والے دن فائرنگ بھی کرنی ہے. پھر دھماکے بھی ہونے ہیں. یہ جو بم شم جو کرتے ہیں اوپر چھتوں پہ وہ بھی ہونے ہیں. پھر میوزک شیزک بھی لگے. اچھا بات کا تو یہ ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں میرا گھر جو ہے اصل میں وہ قریب ہے موٹر وے سے تو وہ میں رات کو 3 بجے کوئی فائرنگ ہو رہی تھی. اچھا میں سمجھا کہ یہ کوئی نا یہ موٹر سائیکل والے ہوں گے سلنسر نکالا ہوا وہ پٹ کرتے جا رہے ہیں. صبح پتا چلا کہ نہیں وہ کوئی فائرنگ ہی تھی. نہیں میں شاید سلنسر کی جگہ بندوق لوا رہی وہی نا یہ جو ہے. نہیں وہ تو بڑے یہ تو جو اگلا پہیا ایک اٹھا لینا لڑکے چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں. میرا خیال ہے چکر یہ ہوا ہے کہ وہ بچپن میں کچھ لوگوں کی یہ خواہش تھی نا جی میرا بیٹا جو ہے بڑا ہو کے جو ہے جہاز چلائے گا یا ہوائی جہاز. وہ جہاز چلانے کی بجائے وہ خود جہاز بن جاتے ہیں. جی بالکل. کتنے گندے نالج پہ جی اس نے سوچا جی میں تو اب جہاز تو نہیں اڑا سکتا. چلو تھوڑا جا ہوائی جہاز تو میں کر ہی لاؤں گا. چلو اگلا پہیا تو اٹھاؤ. ایک تو پنچر نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو طوفان ہے بدتمیزی ہے نا اس کو تو ہر بڑی کوشش کرتے ہیں ہر دفعہ. پولیس والے بھی بیچارے ناکے لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ لوگ جو اچھا ماں باپ سمجھائیں تو اولاد سمجھتی ہے کہ نہیں سمجھتی؟ پہلے تو ماں باپ نے سمجھائیے. صحیح گل ہے. عمر کو یاد آ گیا ایک گل. وہ ایک لڑکا امرودہ نے باغ چڑھیا امرود درخت ہے نا وہ چڑھ کے توڑی جا رہے ہیں کھائی جا رہے تو مالی آ گیا تمہارا بیڑا کر کے جائے بدتمیز انسان یہ کیا کر رہے تم امرود توڑ رہے ہو ہمارے باغ کے. میں بھی تیرے ابے سے شکایت لاتا ہوں. کہتا تو شکایت کی لا رہے ہو تجھے درخت چڑھے.
پہلی بات تو یہ کہ یہ ماں باپ آج کل کے، اب ہم تو پہنچ گئے نا وہ دادے نانے والی عمر میں، آج کل کے جو ماں باپ ہیں نا، یہ پچھلے کوئی 20-25 سال سے جو ماں باپ بنے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی نسل کے ہی ہیں، یہ بھی وہی جو پچھلے 20-25 سال سے اگلے اگر ہم نے چاہنا ہو کہ بھئی یہ کچھ تھوڑے سے اگلے ماں باپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر ان بچوں کو ٹھیک کریں، یہ بچے تو ٹھیک ہونے سے رہے، نہیں، یہ تو اس کا مطلب اگلے ماں باپ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ کہاں بھی وہ کیسی بات ادر صاحب آپ نے وہ تو سنی ہوگی آپ نے بھی، کہ زبردست وہ بات ہے نا کہ مجھے تم اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ لیکن مائیں تو مصروف ہی بہت ہیں اپنے فیشن میں، موبائل دے وچ مصروف نے، کوئی بیوٹی پارلر چ۔ آپ دیکھ رہے جو آج سے 25-30 سال پہلے نام پہلے ہوتے تھے لوگوں کے، جو ہمارے بڑے بڑے سے دادا نانا اس وقت کے لوگ، ان کے کسی کا نام، اب میرے دادے کا نام نواب دین تھا اس وقت، کہیں کسی کا نام عمر دین، کسی کا نام شکر دین، کسی کا یہ ہوتے تھے نام۔ جی دین تو ساتھ لگا ہوتا تھا، وہ دین تو تھی ان کاٹ ہی دیتا ہے نا۔ اس کے بعد نام شروع ہو گئے تھے، نک نیم جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی جب وہ نک نام ہو تو نکیا ہونے رکھا جائے، ہاں جی ہاں جی، اس میں رکھ دیتے تھے نام، پومی، ٹیلو، وکی، ٹومی، شرلی، وہ اس قسم کے ٹومی یہ نام رکھتے تھے۔ اب یہ لوگ جو ہے نا اگلے 10 سال بعد دادا بننے والے تھے، ان کے نام یہی ہوں گے، بابا ٹومی، بابا ٹیلو جی، اب ہونے ہی ہونے ہیں، کیونکہ یہ نام پہلے ہمارے جو ماں باپ تھے یا اس سے پہلے جو ان کے وہاں یہ نام نہیں ہوتے تھے، یہ بعد میں کہیں آئے ہیں یہ اس قسم کے۔ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ تربیت جو ہے نا، بس اظہر صاحب آپ تو مجھ سے زیادہ علم والے ہیں۔ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ جی ماں کی گود جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اب ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، گود کی تو ہوتے، دیکھو جی ڈبیاں دے دودھ پی پی کے ہوتے، ماواں دے جو اس میں جو ہوتی تھی بات، اب وہ بھی رواج ختم ہو گیا۔ اس پہ میں شعر بھی ایک میں نے لکھا تھا کہ نقلی چیزاں کھا کھا اسی سارے موئی جانے ہیں، نقلی چیزاں کھا کھا اسی سارے موئی جانے ہیں، مجھاں گاواں چھڑ کے اسی ڈبے چوئی جانے ہیں۔ صحیح گل ہے۔ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, दुम्बे ले ले छड़ के खोते कोई जाने है जी। तो बात ये कि अब वो दूध जो माँ के दूध में जो असर है वो तो एक देखे उसकी ममता, या उसका अल्लाह का भी हुक्म है कुरान में कि 2 साल दूध पिलाना है, तो अब डब्बे के दूध में वो वाली ममता तो नहीं हो सकती, ना ही डब्बे के पैरों के नीचे जन्नत हो सकती है, वो तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है जो बताई गई है। तो उसमें आकर उसके अंदर जितने मर्जी ये कह लें जी डब्बे के अंदर जितने विटामिन हैं, इतनी ज़्यादा फलानी चीज़ है, ये है वो है, जो बच्चा जब माँ की गोद के साथ चिमटता है ना, जो उसमें सुकून उसको मिलता है, जो उसमें खुशबू उसको आती है, वो डब्बे के दूध में कहाँ आ सकती है। तो ये तरबियत ही है जो हमें अदर साहब जो है ना हमारा तो नहीं, कुछ इसमें उस्ताद कर सकते हैं, कम क्लास रूम में जाते हैं पढ़ते लिखते हैं, तो ये नहीं कि कोई उस्ताद ही इसमें समझाने की कोशिश करें। नहीं, उस्ताद यानी बच्चों को समझाएं कि भाई अपने माँ बाप को समझाओ। नहीं, वो तो है नहीं, आप देखें आपको क्या समझाना है उनको, निज़ाम तालीम आपके सामने है, जिस किस्म का निज़ाम तालीम हो, जिस किस्म निज़ाम तालीम जैसा भी हो, लेकिन ये कि अगर उस्ताद अच्छा हो, वो निज़ाम दीन ही ना हो। निज़ाम दीन तो मतलब आप वो वाले उस्ताद नहीं है जी। हमारे हर काबिल एहतराम है उस्ताद भी हमारे लिए, ये तो भी एक बाप के मिसल है दर्जा जिसका इनका। तो उसमें ये होता है, हमारे वालिद साहब बताते हैं कि हम लोग बहुत जब वो पढ़ते थे, पार्टीशन से पहले की बात है वो, तो उस वक्त वालिद साहब कहते थे, मैं 5वीं में पढ़ता था, एक दिन मैं स्कूल नहीं गया, को बुखार शुखार हो गया, तो मास्टर दोपहर को घर आया था, वो हिंदू मास्टर था उस वक्त, वो घर आया और आकर उसने पूछा कि आज बच्चे आए क्यों नहीं। उस वक्त ये मास्टर होते थे जिनको पता था, जिनके अंदर ये चीज होती। आजकल ये मुझे अपने वक्त चंगा नहीं आया, मैं मुसीबत पाई ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ना जी। मेरे अपने हमारे वक्त में भी ऐसे मास्टर आ चुके थे। मेरा हमारा एक साइंस का मास्टर होता था, मैट्रिक्स में मैं पढ़ता था, तो वो साइंस का मास्टर जो था पता नहीं दुनिया में है कि नहीं, चला गया, तो चलो अल्लाह माफ़ करे उसको, आमीन। अब वो क्या करते थे जी, मुझे फेंटी लगा देता था ठीक ठाक, उस जमाने में डंडे शंडे पहनते होते पढ़ते थे, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे डंडों समेत। तो वो डंडे मारता, अब तो बाद में मार नहीं प्यार हो गया ना, तो भाई मार अच्छी चीज़ नहीं, इस तरह तशद्दुद करना तो बच्चों पे अच्छा नहीं। हमारे ज़माने में उर्दू मीडियम स्कूल थे, हम टाटों में बैठ कर पढ़े हुए हैं, तो उस वक्त यार ठीक ठाक ठुकाई होती थी।
ہاں جی وہ ماسٹر کو مجھے پھر ایک لڑکا دوسرا کہتا ہے تم ان کی مار سے بچ سکتے ہو. میں کہ ڈنڈا چوری کر کے لایا جا نہیں تو میں اس کے گھر میں ٹیوشن پڑھنی شروع کرتا. اچھا. اب بعد میں پھر اس قسم کے ماسٹر آ گئے. کئی پھر ایسے ٹیچر تھے جو گھروں کے کام کرواتے تھے. میں خود میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب میں پرائمری میں پڑھتا تھا ابھی بھی مجھے یاد ہے ایک ہمارے ہیڈ ماسٹر اس زمانے میں ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں آئی تھی تو ان کی بیٹھک جو ہوتی تھی بیٹھکیں وہ کہتے تھے پہلے آج کل تو ڈرائنگ روم کہتے ہیں اس میں وہ پنکھا بڑا سا کپڑے کا لگا جس کو رسی کے ساتھ ایسے کھینچتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا وہ رسی کے ساتھ ایسے ایسے کھینچتے تھے وہ بندہ بٹھایا ہونا سی ایک بیچارہ ایک وہ ستا رہتا تو وہ بیچارہ جو تانے دینا رہتا سی لوگوں کو. اچھا میں جناب وہ ہمیں ہر دفعہ کوئی نہ وہ ماسٹر صاحب گھر میں کوئی لڑکا چھٹی کے بعد لے جاتا تھا. ایک دن مجھے بھی جناب کہتا آؤ تمہارے ساتھ کام ہے آؤ ایک دو اور بھی لڑکے ساتھ دو اور لڑکے لے گئے چلو بھائی. ہم نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو پرائمری میں پڑھتا تھا. گھر میں گئے تو کہتا ہے اچھا چلو تم یہ رسی جو ہے نا یہ تم نے بس چلتے رہنا وہ آپ سو گیا. وہ گھر والے میرے پریشان کوئی ایک گھنٹہ بعد کوئی میرے کسی نے میرے مامے کو بھیجا اسکول میں پتہ کرو منڈا کدھر گیا لب لبا کے کسی نے کہیں بتا دیا کہ وہ میرا خیال کہ ماسٹر صاحب وہ فلانے ان کے گھر نہ لے گئے وہ پنکھا شنکھا چلاتے ہیں بچوں سے. وہ پھر کہیں جا کے اس نے ماسٹر کا گھر پتہ ہی تھا وہ گئے تو پھر آواز دی پھر میں جناب نکل گھر میں مجھے بھی ڈانٹ پڑی کہ تم کیوں اسکول کے بعد غائب ہوئے. اب بعد میں اس قسم کے جو ہمارے میں یہ نہیں کہتا سارے برے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں پڑھانے والے بڑا قابل احترام یہ ان کا رتبہ ہے لیکن ان میں ایسے بھی آ گئے اور اب ان کی تعداد جو ہے میرا اب پتہ نہیں کتنی ہوگی آج کل کے دور میں. آج کل کے دور میں تو ہم ماشاءاللہ کرپشن میں کافی خود کفیل ہے ماشاءاللہ. تو بات یہ ہے نا تعلیم کے ساتھ ساتھ تو تربیت بھی صاف ظاہر ہے جس طرح والدین کی تربیت کی ضرورت ہے اسی طرح پھر اساتذہ کی تربیت کی ضرورت ہے. اور یہی جو بات ہے اصل میں ہم ہر سال عہد تجدید کرتے ہیں جی ہم نے اگلے سال جی واہ جی عہد کر لیا جی آج 14 اگست کا دن جو ہے 14 اگست کا دن ہے جی آج ہم تجدید عہد کا دن ہے. یہی ہم لفظ سنتے آ رہے ہیں جب سے پاکستان بنے سارا سال پھر ہر روز وعدہ توڑتے رہتے. کوئی ایسا ادارہ دیکھ لیں کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں جہاں پہ ہم کون سی ہے ان وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. ہر جگہ ہماری یہ تو ایک ڈرامہ ہے یوں سمجھ لیں کہ آتا ہے اس کو سٹیج کرتے ہیں کچھ تقریریں ہوتی ہیں کچھ ہم وعدے کرتے ہیں کچھ اس ملک کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور صبح کو میں پی شام کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. تو بات یہ ہے نا کہ ہم نے اب قوم تو ہم بنائے نہیں رہے نا. ایک اور چیز جو ہے اب جیسے اب اسکول کی بات ہوئی ہے تو اسکولوں میں ہم نے قرآن جو ہے نا جو اس کو بالکل اس طرح لیا ہی نہیں کہ نصاب کے طور پہ. ہماری تعلیم میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ انگریزی کا اور سب سے زیادہ اس کا انگریزی کلچر کا جو وہ آ گیا ہے حساب کتاب. اب ہمارے جو انگریزی کے جو مضمون ہیں اس میں بھی ہمیں جو انگریزی کے جو کردار ہیں شیکسپیئر ہے یا دوسری چیزیں بہت ساری پڑھائی جاتی ہیں. ہمیں جو ہے وہ قرآن کی طرف تو لایا ہی نہیں گیا سرے سے. جو آج ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں جو آج ہم ادھر ادھر تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ ادھر صاحب میرا ایک ناقص علم ہے آپ لوگوں کا زیادہ ہے دین کا بھی نہیں ہمارا ناقص علم بھی کافی زیادہ ہے. ہاں جی. تو اس میں آ کر ہم سے یہ کوئی ایسا رہنما ہمیں نہیں ملا جو ہمیں ہمارے کو دین کی طرف لے کے چلتا. بچپن سے اگر ہمارا یہ اللہ کی کتاب کو لازمی کیا ہوتا تو آج ہمیں پتہ ہوتا کہ آج ہم اصل میں اللہ کی کتاب تو لازمی ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ہے ہے نا. ہم نے بھی اس کو بڑا سنبھال کے جو ہے اوپر طاق میں رکھا ہوا ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے دیکھیں کتاب کلاس میں لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں وہ ہمارے نصاب کا حصہ ہو یا نہ ہو جو استاد ہے اس کو صرف 2 + 2 = 4 ہی نہیں بتانا چاہیے اسے یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ 2 + 2 = 4 اللہ کا ایک نظام قدرت ہے اور سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے حساب سے چل رہی ہیں. تو اس سے ساتھ جو ہے اچھا بعض لوگوں کو تو بڑی تکلیف ہے اس بات پہ کچھ کہ پاکستان کے اسکولوں میں کوئی بھی پڑھائی جا رہی ہو نا جی کتاب یا نصاب میں کوئی بھی سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہو تو ہم اسلامیات ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. لیکن اگر ایسا ہوتا کہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے اسے تھوڑا سا تڑکا جو ہے وہ اسلام کا لگا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اس کی خوشبو شامل کی ہوئی ہوتی اسلام کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ساتھ جو ہے بتایا جا رہا ہوتا
تو ہم شاید بہت ترقی کر چکے ہوتے ہیں. بالکل جی، ہم ایک اچھے ڈاکٹر ضرور بنے لیکن ایک اچھے مسلمان ڈاکٹر بنے. صحیح بات ہے. اچھا ہم اس بات کو جو جاپان ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، اور میں رونا رو رو کے تھک گیا کہ یار وہ معیشت جو ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ موٹر کاریں بناتے ہیں، اینیمیشن بناتے ہیں، وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ جاپان دنیا کی سب سے ایماندار قوم بھی ہے. بالکل بالکل. اس بات کو ہم نہیں آئے وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں، نہیں اس کی معیشت بڑی یوں ہے، یہ وہ اصل میں کاریں بناتے ہیں، اس میں یوں کرتے ہیں، اس میں فلاں کرتے ہیں، یہ وہ. او بھائی یہ بھی تو دیکھو، دنیا پہ گوگل کر کے دیکھو کہ دنیا کی سب سے جو ہے وہ ایماندار قوم کون ہے. ہے نا؟ اس میں لسٹ میں وہ ملک جو کہ اسلامی ملک کہلاتی ہیں وہ کسی کھو کھاتے میں نہیں آتے. جی نا، ایمان تو سرے سے وہ ہے ہی نہیں نا، ہمارے یہاں تو. اور وہ ساری چیزیں جو کہ ایک مسلمان ملک میں ہم نے یہ ملک جو ہے وہ اللہ کے نام پہ بنوایا. ہاں جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہاں جی، اور بار اللہ کا نام لے کے ہم اس کو لوٹ رہے ہیں. ہاں جی، فاذا من فضل ربی. ہے جی، لکھا ہوتا ہے مکان پہ، یہ نہیں پتا کن پیسوں سے بنا ہے کیا. اور آج ہم کیوں رو رہے ہیں کہ آج ہمارا ہر جگہ کوئی کرپشن سے خالی نہیں ہے. ہم لوگ کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس سے جو جس ادارے کو بھی ہم دیکھیں وہ ایسی چیزیں نکلتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آزادی کا دن مناتے ہیں. ہم آزادی کس چیز کی آزادی ہمیں ملی ہے کہ ہم اس کو جتنا جی لوٹ مار کرنے کی آزادی ملی ہے ہمیں. ہم تو یہی کہیں گے پھر کہ بھئی آپ کچھ خدا کا خوف کریں اب اس کے ساتھ. اور کیا. اور اظہر صاحب ایک اور جو بہت بڑی جو دکھ کی بات ہے کہ ہم بڑی تقسیم ہو چکے ہیں. ہمارے اتنے ٹکڑے بن چکے ہیں لوگوں کے، جو کچھ سیاسی ٹکڑے ہو چکے ہیں، کچھ مذہبی ہو چکے ہیں، کچھ لسانی ہو چکے ہیں، فلانا یہ ہے فلانا وہ ہے. ہم ایک قوم تو ہے ہی نہیں، اصل میں کراؤڈ ہے، یہ ایک ہجوم ہے نا. اور اس کو ترتیب دینا، اور اسے جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جی کہ ایمان اور تنظیم اور یقین جو ہے، یہ جو چیزیں جی جو ہے نا ڈسپلن جو ہے وہ کسی جگہ ہے ہی نہیں موجود. نہ یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں جی. وہ تو ہر بتا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور کس طرح کتنی مطلب مصیبتوں سے ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ کس طرح گاڑیاں کاٹ دی گئیں. یہاں سے جو مہاجر جو لوگ آئے تھے اور اس وقت جو انڈیا میں جو لوگ ہیں انہوں نے کس طرح ظلم کیے. یہ جو ہم نے ایک پروگرام ہمارے ہاں نشر بھی ہوتا ہے، خاص طور پر ہم اگست کے اس میں آ کے تو اسے نشر کرتے ہیں. میں نے پاکستان بنتے دیکھا، تو اس میں میں نے جو کیا اور ان کی جو کہانیاں میں سنتا تھا تو مجھے ابھی بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں بہت مشکل سے وہ اس کو ریکارڈ کر پاتا تھا یا سنتا تھا. جی جی. اور تو ابھی آپ نے کہا کہ اس کو دوبارہ بھی شروع کیا جائے تو ہم درخواست کر سکتے ہیں لوگوں سے. جی، اس میں یہ نا کہ دیکھیں کوئی ایسا ضرور بندہ ہونا چاہیے جن کا کوئی پاکستان بر صغیر کی تاریخ کے حوالے سے کوئی ان کا نالج ہو. ہاں مطلب یہ کہ ایک تو ان کی عمر صاحب ظاہر ہے جب ہوگی اب تو وہ 80 سال 90 سال کی عمر ہوگی، تو اگر وہ بول سکتے ہوں، بات کر سکتے ہوں، ان کے پاس کوئی کہانی ہو، ان کے پاس کوئی تجربہ ہو اور وہ کہہ سکتے ہوں کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا، تو وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کا انٹرویو کرنا چاہیں گے. اور جتنے بھی یہ لوگ جو ہیں اگر ہمیں مل جائیں تو یہ ابھی ہمارے لیے ایک ورثہ ہیں ہمارے لیے، تاکہ ہم ان یادداشتوں کو، ان تجربات کو اپنے ریکارڈ پہ لا سکیں. اور ہماری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ کے ہمسائے میں، آپ کے جاننے والوں میں جو بھی ہماری یہ آواز ہے جو سنیں وہ اس کو آگے تک پہنچائے، تاکہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کر سکیں اور ان کے اپنی تاریخ کا حصہ بنا سکیں، ان کو ریکارڈ میں لا سکیں. بالکل ظاہر ہے جو اس وقت جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے وہ تو ابھی 80 سال سے بھی میرا خیال اوپر ہوں گے. ہاں ایسے تھے جو کہ ابھی حیات ہیں، جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے جنرل صابر عزیز صاحب کا، تو وہ پتہ چلا کہ اسلام آباد سے وہ لاہور چلے گئے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے وہاں رابطہ کریں. وہ 4 سال کے تھے جب وہ انہوں نے کی، ان کا ہم نے ایک انٹرویو یہاں کیا تھا جو ان کی زندگی کے حوالے سے تھا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان سے پاکستان کے حوالے سے بھی انٹرویو کریں. تو وہ لوگ جن کی 5 سال 10 سال 20 سال اس وقت عمر ہوگی، وہ ماشاءاللہ کئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اور ان سے ہم جو ہے وہ سن سکیں، تاکہ ہم آنے والی نسل کو بتا سکیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر آپ کو نہیں مل گیا تھا، ہے نا، حلوہ نہیں تھا. ان کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی، اس کے لیے بہت جانیں دینی پڑی، بہت
مشکلوں سے ہم نے اس کو حاصل کیا. یہ اپنا بیاس اور راوی جو ہے نا یہ تو خون سے رنگ دی گئی تھی، اتنی لاشیں تھیں اس میں. وہی نا. اب لیکن اب چونکہ اتنا عرصہ ہو گیا تو اب پیدا ہونے والے بچے جو ہیں ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جو آزادی ہے یہ ان سے پوچھیں، ذرا فلسطین کے لوگوں سے پوچھیں، جی جی ہے نا، یہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، یہ چیچنیا کے لوگوں سے پوچھیں، اور جہاں لوگ رہتے ہیں نیپال میں لوگ مسلمان جو ہیں وہ اتنی تکلیف میں، اور اس میں جہاں بھی مسلمان جو ہے وہ اقلیت میں رہتے ہیں وہاں وہ مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں. بہت مشکل. یہ تو بڑی خدا کی ایک اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے. مجھے یہ یاد ہے ضرور، میرے والد صاحب جو ہے نا وہ اس وقت ہمیں بتایا کرتے تھے واقعات. اب تو ہر فوت ہو گئے ہیں 2008 میں، لیکن وہ ہمیں بتاتے تھے. اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی جب پاکستان بنا. تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ کس طرح یہاں پہ مطلب وہ افراتفری ہوگی، اور کس طرح لوگ جو یہاں سے جب گئے وہ ہندو اور سکھ گئے. تو بعض وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کی بڑی دوستیاں تھیں. کئی خواتین تھیں جن کی مطلب ہماری جو خواتین تھیں وہ سہیلیاں بنی ہوئی تھیں آپس میں رہن سہن ان کا ادارے کلچر تو ایک ہی تھا. تو وہ بتاتے تھے کہ جب وہ رخصت ہو رہے تھے وہ بڑا روئے تھے، کئی جو روتے رہے گئے. ایک دیکھیں مذہب اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن ایک جدائی بچپن سے ایک جگہ رہنا جو ہے محلوں میں دیہاتوں میں، تو وہ منظر بتاتے تھے ہمیں. پھر والد صاحب نے یہ بھی مجھے بتایا کہ جب کہتے میں جب کام کرتے تھے وہ اس زمانے میں یہ میسنوں والا کام کرتے تھے والد صاحب، وہ انڈیا میں بھی کام کرتے رہے اس وقت پارٹیشن سے پہلے. تو وہ کہتے ہم اس وقت وہاں تھے جلندھر کے پاس. تو یہ شروع ہو گیا یہ کام سارا. ہم لوگ وہاں بھی ہم نے پناہ لے لیا. ایک بہت اچھے تھے، کوئی اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمیں ایک مندر میں پناہ دے دی، ایک ہندو نہیں، اس نے وہ اچھا تھا ہمارے ساتھ. اس نے بولا کہ باہر نہ نکلنا، مار دیں گے. وہ اس وقت یہ بڑی افراتفری مچی ہوئی تھی. یہ ساری والد صاحب اور میرے تایا اور یہ سب لوگ کافی سارے تھے جو وہاں ادھر سے جاتے تھے کام کرنے. بلکہ میرے نانا تو سائیکل پر جاتے تھے امرتسر کام کرنے جاتے تھے. یار ایک ہی تھا اس وقت زمانے میں. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نکل آئے. خیر بعد میں ہمیں پتہ چلا جو ٹرین جا رہی ہے یہ پاکستان بن گیا، بڑے ہلے گلے شروع. ہم بچ بچا کے اس نے ہمیں ٹرین میں کہیں پہنچا دیا. وہ اللہ بھلا کرے اس ہندو کا، اس نے وہاں پہ ہمیں بٹھا دیا ٹرین میں. تو وہ ٹرین جو ہے نا وہ ہم واپس آ گئے. اس کے پیچھے جو بعد میں ٹرین ہے وہ ساری کاٹ دی گئی. اللہ تعالیٰ کی بس مجھے بچا لیا. یہ ہمیں باتیں وہ بتاتے رہے بہت ساری کہ کس طرح یہ چیزیں جو ایک سیپریشن جس کو آپ کہتے ہیں. تو اس کے بعد یہ کہ ایک بات وہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری چیزوں میں سکھ کا سانس لیا کہ ہمیں اب بہت ساری چیزوں میں کیونکہ مکس اپ ہوئی بھی تھیں چیزیں جو ہیں. وہ لوگ پیتے بھی تھے پلاتے بھی تھے، وہ جھٹکا کرنا جانوروں کا، اور اس کے علاوہ پھر جو کہ ہم لوگ کو گایا کبھی ذبح کر لیتے وہاں پہ کبھی لڑائی ہو جاتی تھی، بھئی آپ گائے یا یہ چیزیں کیوں کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹ گئی. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ آئے دن یہ چیزیں ہوتی تھیں. ہاں ایک بات اس وقت ضرور تھی کہ اس وقت شیعہ سنی فساد نہیں تھا. اس وقت وابی یہ کوئی چیز نہیں تھی. سارے ہم مسلمان تھے اور ہندو تھے اور سکھ تھے. یعنی اس وقت اگر کوئی اختلاف یا کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ مسلمان یا ہندو کے درمیان میں ہوتی تھی. ہم نے کہا یہ پاکستان بن گیا تو کوئی نہ کوئی فساد تو رہنا چاہیے نا. اب ہندوؤں والا نہیں ہے، چلو اپنا کوئی نیا گاڑ لیتے ہیں. وہ جب پاکستان بنیا بڑا جو کام تھا وہ تو نکل گیا. چھوٹی چھوٹی پیڑا جاگ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمیں محبت سے رہنا سکھائے. میں نے اس پہ کئی چیزیں کی، ہم نے یہاں پروگرام بھی کیے کہ مسلمانوں نے جب بھی ترقی کی ہے، فتوحات کی ہیں، تو شیعہ اور سنی دونوں نے مل کر ایک ہو کر کام کی ہے نا، تو تب یہ ترقی ہوئی ہے. ایک اور وہ بات بتاتے تھے، خیر وہ اپنا ان کا مطلب جو بھی ہے وہ یہ بتاتے تھے کہ جب یہ اس وقت جلوس وغیرہ نکلتے تھے، محرم کے بھی جلوس نکلتے تھے، تو اس وقت یہ سارے ایک ہو جاتے تھے. ان کی باقاعدہ مدد کی جاتی تھی. وہاں پہ پانی کی سبیلیں سب کچھ جتنے بھی تھے وہ ساری چیزیں لگتی. ابھی بھی کافی فرق پڑا ہے، کم ہوا ہے. لوگوں نے کوشش تو بہت کی کہ یہ آپس میں اچھا یہ اس میں دشمنوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جی، کہ ہمیں کسی طرح سے بیزی رکھیں، ہمیں لڑاتے رہیں. ہمیں ادھر نہیں ہوا تو چلو پنجابی سندھی کو لڑائیں، کسی بلوچی کو لڑائیں، پٹھانوں کو لڑائیں، تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں کیونکہ وہ ان کا کام ہے. لیکن ہمارے یہاں بھی ہر گروہ میں اچھے لوگ ہیں، ہر عقیدے میں بھی بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو امن پسند ہیں. وہ نہیں چاہتے، چاہے ان کا کوئی بھی مسلک ہو، وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہتے کہ یہ ہمارے ملک میں افراتفری ہو، لڑائی ہو. اس سے ہمارا ملک ہی کمزور ہوگا.
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جس ٹانی پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹنا اسی شروع کو کر دیں. کاٹنا شروع. تو اس میں سارے فرقوں میں بہت سے اچھے زیادہ تر سمجھدار اور لوگ ہیں. انشاءاللہ جو ہے اس پہ اچھائی آئے گی اور بہتری ہوگی. اور ہم 14 اگست کو سمجھو کہ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ آئندہ سال میں ہم اپنے پیار محبت سے رہیں اور اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ جو ہے وہ شامل کرتے رہیں. مزے کی بات یاد آ گئی. والد صاحب بھی سناتے تھے مجھے, کہتے والد صاحب آپ کے اچھے آدمی تھے, کوشش تو بہت کی آپ کو اچھا بنانے کی, اچھی باتیں آپ کو بتاتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم امرتسر میں کام کرتے تھے, وہ سردار صاحب تھے, وہ تھانے دار تھے, تھانے دار لگے تھے. وہ اس وقت مسئلے کو دیکھ کے کہتے تھے, مسئلہ کہتے تھے وہ, تو مسلمان کو جا رہا تھا تو وہ کہتا ہے پڑھو مسئلے نو, اب پڑھو انہوں اندر بند کرو. وہ مسئلہ آ گیا, مسلمان آ گیا, سردار جی اب میرا قصور کی ہے. اچھا تو قصور نہ کریں تو پڑھیے نا. اچھا اس وقت تو بعض لوگوں کی آپس میں بڑی دوستیاں بھی تھیں, بہت کمال کی دوستیاں تھیں, جو بعد میں آ کر ابھی بھی آتے ہیں. جیسے ہم کچھ ولاگ دیکھتے ہیں, انڈیا کے لوگ آتے ہیں اپنی جگہ یہاں دیکھنے کے لیے, تو وہ بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں. بلکہ ایک میں دیکھ رہا تھا, وہ یہاں سے شاپر میں مٹی, آپ کے گھر کی مٹی جو ہے کھیتوں کی, وہ یہاں لے کے جا رہا تھا. تو یہ ان کی اس علاقے سے محبت کا اظہار ہے. اور یہاں بھی جب وہ لوگ آتے ہیں تو جو ان کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو بڑے ہار پہناتے ہیں, ان کے چائے پانی کا بندوبست کرتے ہیں. تو وہ اس سے لوگ تو ہیں, لیکن بس مسائل ہوتے ہیں سیاست کا, سیاست جو ہے وہ نظر ہو رہے ہیں. مجھے یاد ہے میرے نانا کے وہ دوست, وہ بتایا کرتے تھے, ان کے ایک سردار ہربنس سنگھ ان کا نام تھا. وہ آپس میں بڑے لنگوٹیا یار تھے جہاں پہ جب پارٹیشن سے پہلے. تو وہ اس کے بعد کہیں پہ آئے, بعد میں بھی ملنے آئے, یہاں بھی آتے ہیں وہ پنجاب صاحب اور اپنی زیارت کرنے کے لیے. تو وہ ملے تو بڑا روئے آ کر, بڑا ایک گلی میں جا کے, گھر میں جا کے وہ دیواروں کے ساتھ چمٹ کے روئے. اتنا یہ بڑا اپنے وطن دیش سے. پھر وہ کہتے ہیں بعد میں کہیں آیا تو ظاہر وہاں پہ اس وقت زمانے میں جو ہمارا شہر ہے, اب تو علی پور نام ہے اس کا, اکال گڑھ ہوتا تھا, یعنی اکال سکھوں کے نام کی تھا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد کہیں پھر وہ جب ایک دفعہ, جب پہلے انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ پہلے بھی گزرا, لیکن حسن سیدھے ہی چلے گئے تھے. بعد میں پھر دوبارہ جب آئے تو پھر ملے وہ. تو پہلے کی بات بتاتے ہیں کہ میں جب وہ کہتے ہیں لاہور سے ہم ٹرین میں بیٹھے, تو ہمارا جو ہے نا وزیر آباد سے ٹرین جاتی ہے, ایک برانچ جو آگے علی پور کو جاتی ہے, وہ فیصل آباد روٹ ہے وہ, اس پہ ان کو اب جب لاہور سے چلی گجرانوالا آ گیا, تو گجرانوالا سے وہ کہتے ہیں کہ میں سردیوں کے دن تھے, حالانکہ وہ کہتے ہیں سردی تھی, تو میں دروازے کھلو گیا, دروازے میں کھڑا ہو گیا. وہ میرے ساتھ کی ہو گیا, تینور بن گیا, مر لگا. کہنا تینوں نہیں پتا, ہوں میں نے خوشبو اپنے دیش کی آ رہی ہے. اور اگر وزیر آباد آ گیا تو اس کی آنکھوں میں جڑی لگ گئی آنسو. وہ کہتا ہے اے وہ لین ہی جڑی میرے دیش ہل جاندی ہے جی. تو یہ باتیں بڑی, مطلب کہ وہاں بھی ایسے ہی ہوا. وہاں سے جو لوگ ادھر آئے, وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے, یہاں سے جو ادھر گئے. آپ دیکھیں یہ کس قدر بڑا ادر صاحب یہ المیہ ہے, اپنی بہت بڑی ہجرت ہے. اپنی دنیا کو, اپنی گھر کو, جہاں انسان کا بچپن گزرا ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کے چلے جانا. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ آج کے نوجوان کو اس کی قدر ہی نہیں ہے. اس کو قدر کیسے ہو؟ جن کے اوپر بیتی ہے ان کو پتا ہوگا, جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے, جن کی عصمتیں لٹیں, جو گاڑیوں کی گاڑیاں کٹ گئیں, جو بچھڑ گئے ایک دوسرے سے, کسی کے بچے قتل کر دیے, کنووں میں پھینک دیے کہ مار مار کے. اگر یہ نقشہ بھی آج سامنے آ جائے تو شاید ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ آج کل کے نوجوان کو, آج کل کے نوجوان تو امریکہ کو اپنا گھر سمجھتے ہیں نا, اس ملک کو تو گھر سمجھتے نہیں. وہ کہ یار اس کو چھوڑے, چلے برطانیہ میں جل کے اپنا گھر بنائے, امریکہ میں بنائے, دوسرا چلے جہاں بھی جائیں, لیکن اس ملک کی ترقی کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے. اس ملک کی جو مٹی ہے اس پہ قرض ہے ان کا, بے شک وہاں جا کے کریں, کام کریں, لیکن وہ اس ملک کی خوشحالی کے لیے بھی کام کریں. اور وہ والی بات یہ ہے کہ اور کچھ نہیں تو چلو یار دل میں ہی اچھا سمجھو, دل میں اچھا سمجھو. بالکل بالکل. اب مجھے ایک جملہ یاد ہے, ایک پرانی فلم تھی, وہ بنی تھی یہاں پہ, کرتار سنگھ فلم تھی, جو پارٹیشن کے اوپر بنائی گئی تھی. ہمارے اداکار تھے علاؤدین, بڑے اچھی, وہ پرانی فلمیں بڑی اچھی بنتی, یہ پارٹیشن پر بنائی تھی. اس میں کوئی ڈائلاگ بڑا اچھا تھا. یہ سارا اس وقت جب وہ یعنی کہ وہاں پہ افراتفری شروع ہو گئی, خانہ جنگی تھی, ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے. تو ایک اس کے گھر والے جو اس میں اس کا چھوٹا بیٹا بھی, وہ بھی قتل ہو جاتا ہے. وہ لڑکی جو تھی ایک اس میں جو بھی تھی اس کی اداکارہ, اس کا ایک ڈائلاگ بڑا زبردست, جب افراتفری مچ گئی اور وہ اکیلی رہ گئی,
تو پنجابی میں ایک جملہ کہتے تھے کہ اج تے دور وسن والا رب بھی اج تے نیڑے وسن والا رب بھی دور پہ دسدا ہے، یعنی کہ ایسے حالات ہو گئے جی بالکل صحیح. کہ افراتفری اچھا اس سے آپ کی فلم سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے ملک کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے میڈیا بھی اپنا کوئی رول نہیں ادا کر رہا. نہ جی نہ، میڈیا کو آپ جبکہ آپ دیکھیں دوسرے ملکوں میں جاپان کا ایک چینل دیکھتا ہوں NHK اس کا نام ہے، اور میں ہر جگہ ذکر کرتا ہوں کہ اس چینل کو دیکھ کر میرے دل میں جاپان کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے نا. جاپان مجھے اچھا لگنے لگا ہے، جاپان کے لوگ مجھے اچھے لگنے لگے ہیں، ان کا رہن سہن کلچر وہ مجھے اچھا لگنے لگا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ سرکاری چینل ہے. لیکن ہمارے ٹی وی کے کسی چینل پہ اب ایک ڈسکور پاکستان جن نام سے آیا ہے چینل، مجھے وہ اچھا لگا. لیکن یہ ہے کہ مجال ہے جو ہمارا سرکاری میڈیا یا دوسرے چینل جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی پروگرام بنائیں جس کو دیکھ کر ہمارے دل میں پاکستان کے لیے محبت پیدا ہو. کبھی بھی نہیں بنایا گی. اس لیے اپنا ادر صاحب کہ آپ کا تو ہے میڈیا سے بھی تعلق ہے. اب یہ ہے کہ اس میں اگر آپ آج کسی کو کمرشل یا یہ جو آج کل کی جو مارکیٹنگ ہے ان کی وہ آپ لا کے دے دیں تو بنا دیں گے. آج کل تو ساری دکانیں ڈالی ہیں، چینل نہیں ہے، دکانیں ہیں. یہ جس طرح دکانوں میں بھی آپ دیکھیں، یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا جو کہ فلم بناتا ہے پاکستان کے خلاف مثلا جی ہے نا، اور وہ کمرشلی اتنی ہٹ جاتی ہے بس ہے نا. اس کو کوئی انڈیا والے پیسہ تو نہیں دیتے، ان کا اپنی کمٹمنٹ ہے، اور وہ اس حساب پہ وہ فلم بناتے ہیں. اس میں اچھے گانے ہوتے ہیں، اس میں اچھے ڈانس ہوتے ہیں، اس میں اچھی فائٹ ہوتی ہے، اس میں سب چیزیں، وہ جو مسالہ ہوتا ہے فلم کا وہ ڈالتے ہیں، فلم ہٹ ہو جاتی ہے. اور آپ یہاں یہ توقع کرتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ ہمیں کو 2-4 کروڑ روپیہ دے تو ہم پھر پاکستان پہ بنائیں گے، ورنہ نہیں بنائیں گے. اور یہ اتنی مطلب پہلے مطلب فلمیں جو بنائی جائیں، جیسے میں کرتار سنگھ ایک بہت زبردست فلم تھی، یہ پارٹیشن کے اوپر بنی ہوئی ہے اور بہت کمال کی اس میں ساری اس کی کہانی اور اس کا سارا. اس کے علاوہ بہت ساری بھی فلمیں یا کئی شروع میں بنی ہیں چیزیں. اس کے بعد آج کل تو سرے سے کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں جی. مطلب پارٹیشن کا ہم ذکر کر رہے تھے، پارٹیشن پہ تو کوئی ٹی وی میں کوئی کہانی کو میں کہا کو 4-5 سال پہ ہم والوں نے بنائی، کوئی اس طرح سے کوئی ایک آدھ کوئی بنی. ادروائز جو ہے ہم اس موضوع کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں. نہیں اس میں کسی ملتا کچھ نہیں ہے نا. اصل میں بات یہ ہے نا کہ آج نہیں ملتے کی کیا بات ہے، جو ملک نے دیا ہے آپ کو وہ تو وہ نہیں دے رہے. یہ تو آپ ہم دیکھو کون سمجھ رہا ہے اس بات کو سارے. اچھا پھر سرکاری ادارے جو ہیں، اب پی ٹی وی جو ہے وہ بھی اگر یہ کہے کہ اس میں اشتہار نہیں آتے اس لیے ہم نہیں بنا رہے تو پھر تو شرم کا مقام. 35 روپے بھی لا رہے ہیں، پھر بھی نہیں بنا 35 روپے پر ہی تو ٹی وی چل رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ جی وہ ریڈیو نقصان میں جا رہا ہے. میں کہا 35 روپے میں سے 10 روپے ریڈیو کو دے دو، ریڈیو پروفٹ میں چلا جائے گا. نہیں دیں گے جی، ان کے بڑے. حالانکہ ریڈیو ہے وہ اس کا کلچر ایسا ہے کہ وہ سکھاتا ہے آپ کو بات کرنا سکھاتا ہے. ریڈیو ایک کلچر کا نام ہے، ٹی وی ایک فیشن کا نام ہے. بالکل ریڈیو بنیاد ہے. ہاں تو ایک تہذیب ہے. جیسے اردو جو ہے نا اس کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ اردو ایک زبان نہیں ہے، یہ ایک تہذیب کا نام ہے. جب آپ اردو میں لکھتے ہیں، اردو بولتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کی تفسیر کی زبان ہے نا. اور آپ کو پوری جو اردو ہے، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، تو اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے یہ صرف ایک زبان نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ ہر زبان اپنی ایک پوری کلچر اور ثقافت کو ساتھ لے کر آتی ہے. ہمارے یہاں اردو بولتے ہیں، یہ نئے نو دولتیے جو ہیں، دولتیاں مارنے والے جو ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولتے ہیں. گھر میں میاں بیوی پنجابی لڑ رہے ہیں، ہاں جی پنجابی ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ٹھاک صلواتیں سنا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ اردو بولتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے. بچے وہ بندہ پوچھے بھائی بچہ تیرا کی لکھنؤ تو آیا تو یہ جنا اردو بول رہے ہیں آپس میں. پنجابی جو بھی زبان میں نہیں کہتا نہ بولے. وہ بچے ہم لوگ دوگلے پیدا کر رہے ہیں، دوگلے اس طرح کے. اسکول میں وہ انگریزی سیکھتے ہیں، اسکول کا نظام سارا انگلش ہے. وہ بچوں ان کے ساتھ اردو بولتے ہیں، ان کے ساتھ گھر میں اردو بولتے ہیں، وہ خود پنجابی بولتے ہیں. وہ ہم کون سی یہ قوم ایک سمجھ نہیں کو اچار جب بنایا ہے ہم لوگوں نے. چلو فریج بن گیا ہے، اب اس طرح کی قوم جو ہے وہ فریج میں رہے گی سارا دن اے سی لگا کے، تو کمرہ بند رہے گا اور وہ جو ہے وہ اس میں پڑے رہیں گے. بچہ کہتے ہیں نا گھر میں کوئی مہمان آ گیا تو اس کے والد صاحب اس کے کوئی اردو بولنے والا ہوگا تو اس کے ساتھ اردو میں بات کر رہے تھے، تو بچہ کہتا ہے دیکھو آج یہ ہماری زبان میں ان سے بات کر
صحیح بات ہے. چلیں اللہ تعالیٰ جی ہمارے ملک کی حفاظت آج فرمائے. ہماری اس میں ایک اور ہم خراج تحسین جاتے جاتے پیش کریں گے. اب بچہ جو ایک ادھر اپنا میاں چنو کا لڑکا جس نے بڑی شان بڑھائی ہے ہمارے ملک کی. صحیح بات ہے. اس موقع پر جو اچھا سب سے اچھی بات جو ہے نا جی مجھے وہ اکیلے آدمی نے کام کر دکھایا. اب جیسے ایک ٹیم ہوتی ہے, ہاکی ایک ٹیم ہوتی ہے, کرکٹ ایک ٹیم ہوتی ہے, باقی سب ٹیم, یہ وہ گیم ہے جو ایک آدمی ون مین شو تھا. کیا بات ہے جی. میں کہتا ہوں اور دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان ہو گئی. اور یہاں پہ دیکھیں اللہ کی ذات نظر آتی ہے. بات تو عز و منتشا, بات تو ذل و منتشا. یہ تو 2 منٹ کے بعد میرے حال میں اس کا وہ ٹائم ہوگا جو اس نے نیزا وہ پھینکا ہے. 2 منٹ میں کہاں سے کہاں چلا گیا وہ. اس کو کہتے ہیں نا ایک چھلانگ میں کہاں پہنچا دے. صحیح بات ہے. یہ تو میرے رب کے کمالات ہیں, اس کا کام ہے سارا. تو اور اس کے پاس وہ بتاتے ہیں کہ پہلے اتنی اس کو کوئی ہمارے ملک میں اظہر صاحب یہ جو سپورٹ یہ گاؤں میں بڑے لوگ ہیں ایسے بڑے بچے تیار ہو سکتے ہیں, بڑے ٹھیک ٹھاک ان کو شوق بھی ہے, لیکن سرپرستی سرے سے کوئی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم گلیمر کے لوگ ہیں نا, فیشن والے لوگ ہیں. ہمیں جو سکرین پہ 2 3 دن 4 دن مہینے 2 مہینے میچ چلتے رہیں, وہ جو سکرین پہ ہے وہی زبان پہ ہے. بالکل کچھ تو وہ یہ بیچارہ جو 2 مہینے سکرین پہ تو نہیں رہ سکتا. یہ تو 2 منٹ کا کام ہے. 2 منٹ جو چلا گیا. ہاں جی. تو اس لیے جو ہے وہ اس طرح کی جو ایتھلیٹس ہیں وہ پیدا ہونے چاہیے, اور جو کم خرچے والی گیمز ہیں نا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ساری گیمیں ہماری کا بیڑا اگر دیکھیں پلوانی کدھر گئی ہے, اور پلوان سارے جو شوگر دے مریض ہو گئے کھا کے. اچھا اس کے علاوہ مطلب کہ کوئی ہاکی کا حال دیکھ رہے ہیں, ہاکی والے تو گئے جاپان, وہ تھے اور نکراں پا کے گئے نہیں تو پینٹ سے واپس آئے جی, وہ ادھر ہی رہ گئے دوڑ کے ادھر ہی رہ گئے. کرکٹ کا بھی آپ کے سامنے. فٹ بال جو ہے دیکھیں اگر ہو تو یہ ہمارا جو کراچی کے جو ہے نا جی لیاری کے لوگ, وہ تو دنیا میں نام پیدا کر سکتے ہیں. کیا بات ہے جی, بڑا ٹیلنٹ ہے. اور ایک فٹ بال گراؤنڈ اچھی طرح کا ہو, اکیڈمی اچھی ہو, باہر کے لوگ آ سکتے ہیں ٹریننگ دینے کے لیے, اور اچھی بن سکتی ہے ایک ٹیم. لیکن ہم کرکٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور کرکٹ کا بھی آپ نے حال دیکھ ہی لیا, پورا کرکٹ کرتا ہے. اچھا اب دیکھیں یہ بیچارہ بچہ جو ہے ارشد لیب, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اور کامیابیاں دے اس کو. اب یہ کہ اس کو یہ بیچارہ ایک وہ نیزہ خریدنے کے اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اچھا یہ مختلف خبریں آ رہی ہیں جی. کل ایک صاحب ہیں میرے کزن ہی ہیں ابرار الزمان صاحب, انہوں نے جناب پوری ایک لسٹ چھاپی ہو فیس بک پہ کہ جی اتنے کروڑ روپے اس کو دیے گئے ہیں. اور میں کہا یار یہ اتنے کروڑ کی لسٹ تو دے دی کہ آپ نے یہ فلاں وقت میں اتنے دیے, فلاں وقت میں. اس کے گھر کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ کدھر ہیں. کروڑ ایک جم اس کے پاس نہیں تھا, وہ کچی اینٹوں کا وہ لگا کے اس کے اوپر وہ رکھے ہوئے تھے جس سے اپنے وہ کرتا تھا. کسی اسکول میں جا کے وہ اپنی پریکٹس کرتا تھا. ایک نیزہ جو ہے وہ بھی یہیں کا بنا ہوا, لوکل کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا نہیں تھا, اس پہ کرتا تھا. چلے اس کو مٹی پاؤ جنہوں کہتے ہیں نا جی, ہے نا, تسی اینک بھی آج مٹی پاؤن والی لائی ہے, تو بچنا سی پائی ہے نا. تو اس بات کا اہتمام کیا جائے. مثال کے بعد ایتھلیٹ ہے تو چلو ارشد اکیڈمی کوئی بنا دی جائے. اب جو ہے جب وہ تو ہر آدمی سیاست کرنے کی چکر میں ہے نا جی. اب یہ ہو گیا جی, آج 5 کروڑ کا اعلان ہو گیا, کسی نے کہا جی 10 کروڑ کا. یہ اعلان ہی نہ رہیں, اس کو سرکاری سرپرستی میں اس طرح کی کوئی اکیڈمی بنائی جائے جس میں اس طرح کی تربیت دی جائے. بالکل, آگے سے نئے بچے جو ہے ہمارے وہ بھی آگے لائے جائیں تاکہ ہمارے ملک کا نام ہو جائے. صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نیزہ پھینکنے والے ہی ہوں, اس میں رنر جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. جتنا ایتھلیٹ وہ ایک پورا ایک بزنس ہے کہ جس میں جا کے ساری چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں, اور بچے جو ہیں وہ اس کا نام پیدا کر سکتے ہیں. اور دیکھیں یہ کتنا کیا, اور وہ کتنا اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے. جیسے انڈیا کا جو دوسرے نمبر پہ آیا, اس کی ماں سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں, اگر پاکستانی جیتتا ہے وہ بھی میرا بیٹا ہی. کیا بات ہے, کیسی یہ ایک اچھی بات کی ہے اس نے. ہاں, اور اسی طرح سے اس کی ماں نے بھی اس کے جواب میں کہا کہ مجھے جو ہے وہ خوشی ہوئی اپنے بیٹے کی بھی, لیکن میں اس کو بھی مبارکباد دیتی ہوں. یہ کچھ بہت اچھا ہے. یہ جو ہے 2 ملکوں کے درمیان محبت اور اس کو کرنے کے, کیونکہ انڈیا ہمارا ہمسایہ ہے, ہے نا, ہمسائے نہیں بدلتے. جی جی, چاہے یار دوست بدلتے رہتے ہیں, بالکل, ہمسائے نہیں بدلتے. تو اس لیے ہمیں اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہے. اور یہ جو گیمز ہوتی ہیں یہ اس بات کو بڑھاتی ہیں, آگے بڑھاتی ہیں لوگوں کے درمیان بھی, اور جو سیاست
سیاست ہے وہ سیاسی نفرت بھی جو ہے اس سے کم کی جا سکتی اور یہ اس سے جذبہ ایک پیدا ہوا ہے، دیکھیں نا ایک ساری قوم ایک ہو کے جذبہ کا اظہار کیا، اس کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. جی ڈبل مبارکباد ہے جی سارے ملک کو، ساری قوم کو، خاص طور پر. اور اس طرح کی بہت ساری جو ہیں وہ کامیابیاں اللہ تعالیٰ عطا کرے پاکستان کو. ارشد ندیم اور اس کے ماں باپ کو، ان سب کو بھی بہت بہت مطلب مبارکباد. ہم ایک اچھا ہی سوچتے ہیں، امید ہی رکھتے ہیں، اچھی امید ہی رکھنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں اور مایوسی کفر ہے، انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا. اور اگلے 14 اگست کو جو ہم بات کر رہے ہوں گے تو بہت زیادہ کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اب اجازت لیں پھر. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.